آج سے 3000 سال پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، آج ان کی یاد ہوتی ہے۔ اور ہر شخص جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے یا اسلام سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ فرقے اور ہوتے ہیں، اسلام اور ہوتا ہے، اچھا ہر شخص چاہے فرقے والا ہے یا اسلام والا ہے، ہر کوئی قربانی کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ یاد اسماعیل علیہ السلام، یاد اسماعیل علیہ السلام بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، تو یاد ولادت مصطفیٰ علیہ السلام پہ جھگڑا ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، ہم تو نہیں تھے وہاں، ہم نہیں تھے وہاں، اور پھر وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں چھری کے نیچے لٹایا اور ذبح کرنا شروع کر دیا۔ نہیں ذبح ہوئے، آسمان سے مینڈا آ گیا، جی بس یہ ذکر آگے قرآن پاک میں۔ اور پھر آج ہر سال اربوں خربوں روپے لگا دیتے ہیں قربانی کے جانور میں، اور یاد اسماعیل، یاد، اور اللہ تعالیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اسماعیل علیہ السلام کو یاد کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تو 3000 سال پہلے واقعہ ہوا، اللہ پاک نے اس کی یاد کے لیے باقاعدہ اہتمام کرایا ہے۔ اور صحابہ جب قربانی کرتے تھے تو پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ ہمیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سنت کے لیے اربوں خربوں روپے لوگ لگا دیتے ہیں، اور کرتے کہ گوشت کو بانٹ دیتے ہیں، گوشت بانٹ دیتے ہیں، اور رات تک گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ 60 80 ہزار روپے کا بکرا وہ ذبح کرتے ہیں، یاد اسماعیل، یاد اسماعیل۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسات کا دن آتا ہے تو اس کی یاد میں لوگ، ان کی یاد میں لوگ دیگیں پکاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں۔ پھر کئی بیچارے کمزور ذہن کے، کمزور عقیدے کے پوچھتے ہیں یہ کتنے لکھے ہیں؟ عجیب سی بات ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھانا تقسیم کر کے تو کتنے لکھے ہیں؟ یہ ایمان میں لکھا ہوا ہے، ایمان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب الایمان میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا عبد المطلب، انہوں نے جب پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی سنی، بہت خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، اور گھر والوں نے کہا عبد المطلب خدا کی قسم اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، تیری نسل میں ایسا حسین بچہ پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عبد المطلب بھاگے گھر آئے، دیکھا، دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، اور واسن من قلم ترکت عینی، اور حسان کی زبان میں بولتے ہیں اے پیارے پوتے، تیرا جیسا حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ یا رسول اچھا، پھر آپ ان کو لے کر گئے خانہ کعبہ، جی ویسے ہی لباس حسن و جمال تو پیدا ہوتے زیب تن تھا، سرما لگا ہوا تھا، خوشبو آ رہی تھی، پیدا ہوتے سجدہ فرمایا، اور کیا انوار و تجلیات ہیں جو بیان ہوں گے موقع کے حساب سے، جی تو آپ کو لے گئے خانہ کعبہ لے گئے، تو وہاں قریش کے سردار جمع تھے، تو دیکھا تو ہکے بکے، کہ عبد المطلب اتنا پیارا بچہ، ہو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ اچھا عبد المطلب یہ بتاؤ یہ نام کیا رکھا ہے؟ نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ کہو گے تو 40 نیکیاں ملے گی، درود شریف 7 پڑھو گے میرے پیارے بھائیوں تو 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 نیکیاں بڑھیں گی، 10 رحمت کی بارش برسے گی،
اور خود اللہ تعالیٰ 10 دفعہ درود بھیجے گا۔ کیا نام رکھا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا ہے۔ آپ کے ہاں تو بچہ نہیں ہوتا کہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے تو نانی پوچھتی، دادی پوچھتی ہے، دوست پوچھتے ہیں کیا نام رکھا ہے؟ پوچھتے ہیں نا کہ نہیں پوچھتے؟ نہ پوچھا کرو، کیوں؟ صحابہ نے حضور کا نام تو پوچھا نہیں تھا، وہ دادے نے پوچھا، دادا صرف پوچھا اور کوئی نہ پوچھا کرے۔ جب نہیں ماننا ہوتا تو چی چو چاں آدمی کرتا ہے، جب ماننا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ماننے میں سبحان اللہ، ماننے میں اعتراض نہیں ہوتا، اعتراض میں نام ماننا ہوتا ہے۔ اچھا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنی دفعہ کہو گے ہر دفعہ 10 درجے بلند ہو جائیں۔ سیاستدان کے نام لو تو گناہ نیکیوں میں بڑھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لو تو نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں گناہ داخل ہوتے ہیں کہ تم نے سود خوروں کا نام کیوں لیا ہے؟ سود خور کا نام لے تو تعریف کرتے ہو، اور یہاں نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی نام لیا دروسی پڑھا، نام لینے کی علیحدہ نے کیا، دروسی پڑھنے کی علیحدہ نے کیا، اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جل شانہ جب اس کے پیارے محبوب اپنے آقا و مولا کا نام لیتے ہیں، ساتھ دروسی پڑھتے ہیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ پیارے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، تم مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتے ہو نا، اللہ تم پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ یہ ہے عظمت و شان مصطفیٰ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم کسی نمبردار کا کلمہ نہیں پڑھتے، جو پڑھتے نمبردار کا کلمہ وہ دوبارہ مسلمان ہو۔ ہم کسی چودھری کا کلمہ نہیں پڑھتے، اگر کوئی چودھری کا کلمہ پڑھتا ہے تو دوبارہ کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے۔ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں جو سب نبیوں کے سردار ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، اور جن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لا ریب میں بات جب کرتا ہے فرماتا ہے فلا وربک، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اللہ فرماتا ہے سونے میں تیرا رب ہے، اے محبوب علیہ السلام آپ کے رب ہے۔ تو وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لے کر گئے نا خانہ کعبہ، تو لوگوں نے بڑی تعریف کی، پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب، چلے جاؤ اوپر چلتے جاؤ، مرہ تک چلے جاؤ، او کنانہ تک چلے جاؤ، او آگے چلے جاؤ، کہیں نام محمد نہیں ہے، کہیں نام محمد نہیں ہے، کہیں نام محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ فرمایا سنو، میں نے اپنے پوتے کا نام اس لیے محمد رکھا ہے تاکہ آسمان والے زمین والے میرے پوتے کی تعریفیں کریں۔ اب دن رات ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، چاہے سیرت نبی کا جلسہ کرو ذکر تو ان کا ہے، میلاد نبی کا جلسہ کرو ذکر تو ان کا ہے۔ ضد نہ کرو، سیرت میں بھی میلاد ہے۔ اگر کوئی آدمی سیرت النبی کا جلسہ کرتا ہے تو کوئی سامعین میں سے پوچھتا ہے مولانا صاحب یہ بتائیں حضور پیدا بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انہیں یہ نہیں کرنا جس کہ یہ میلاد ہو جاتا ہے بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اگر میلاد بیان کرنا شرک ہے، توحید کیا ہے؟ میلاد ہی تو توحید ہے، میلاد ہی تو توحید ہے، ولادت کا ذکر توحید ہے۔ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ وہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور حضور پیدا بھی ہوئے ہیں، اگر ان کی اولاد بھی ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے اس کی ولادت کا بیان ہوتا ہے، جو پیدا نہیں ہوتا اس کی ولادت کا بیان نہیں ہوتا۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مانتے ہیں وہ ولادت بیان کرتے ہیں، جو نہیں مانتے پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے، مجھے نہیں پتا، پوچھ کے مجھے بتائیے گا۔